اگر یہ شک ہو کہ کہیں جادو کیا گیا ہے، جادو کے اثرات ہیں یا جادو ہو سکتا ہے کسی نے کر دیا ہو، تو صرف شک کی بنیاد پر ہی ہم اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیں تو قرآن پاک کی کون سی آیات پڑھی جائیں، کیا دعائیں ہیں جو مانگی جائیں؟ جی صاحب، اس سلسلے میں بہت آسان ہے. بے شک قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے صاحب بھائی. پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ یونس اور دیگر آیت جو صورتیں ہیں ان کے اندر جو ہے جادوگروں کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا مقابلہ کرنا چاہا تو فرعون نے کئی جادوگروں کو جمع کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معجزہ تھا اور جادوگروں کے پاس جادو تھا. لیکن جب وہ جادوگر شکست کھا گئے، خود ہی ہار گئے، تو پھر سب کے سب جو ہے وہ مسلمان بن گئے، جادو کو چھوڑا، توبہ کی، اور جب اللہ پہ ایمان رکھا تو انہوں نے، جب فرعون نے ان کو شہید کرنے کی دھمکی دی تو کہا کہ ہم شہید تو ہو جائیں گے، یعنی جادو کر کے آج تک جو ہم لوگ گناہ کر رہے تھے تو تمہارے ہاتھ سے ہم اگر شہید ہو جائے تو امید یہ رکھتے ہیں کہ اس شہادت کی وجہ سے ہمارے پرانے تمام کے تمام گناہ معاف ہو جائیں. تو اس طرح جو ہے جادو کا امکان ہے. اور اس کے بعد جو ہے سورۃ البقرہ کے اندر اس سے بھائی جو ہاروت و ماروت جو دو فرشتے تھے تو وہاں پر بھی جو ہے جادو کا ذکر ہمیں ملتا ہے. لیکن ہمیں جادو کی تفصیلات میں جانے کے بجائے صرف اس کا حل ہم پیش کرنا چاہیں گے. اس کا حل جو ہے صاحب بھائی عام طور سے بہت ہی آسان ہے. اس کے لیے جو علماء ہیں جادو کا توڑ کرنے والے، رقیہ پڑھنے والے، وہ اس بات سے واقف ہیں. بلکہ آج کل تو بالکل یوٹیوب پہ جو ہے ماشاءاللہ آسان طریقے سے علماء نے رقیہ شریعہ کے نام سے یوٹیوب پر اپلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے. آپ رقیہ شریعہ جو ہے وہ یا تو جو یعنی پرنٹڈ جو شکل میں ہمارے پاس کتاب سے مل جاتے ہیں، اور خود یہاں حکومت خطر اوقاف کی طرف سے بھی جو ہے کتابچے ہیں جن کے اندر جو ہے جادو کو، نظر بد کو، حسد کو توڑنے والے جو اسباب ہیں، آیات و احادیث و دعائیں، تو ان کا ذکر اس میں ہے. اسی طرح رقیہ شریعہ کے نام سے یوٹیوب آپ آن کریں تو انشاءاللہ موبائل پہ، لیپ ٹاپ پہ، کمپیوٹر پہ اس میں بھی جو ہے آپ کو آیات اور دعائیں وغیرہ مل جاتی ہیں. تو ان کو آپ دہرانے کی کوشش کریں. اگر یاد ہے تو آپ جو ہے زبانی ان کو پڑھیں، یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھیں، یا پھر آپ سنتے رہیں ان کو کثرت سے اپنے گھر پہ لگا کے رکھیں. اس طرح آپ استفادہ کر سکتے ہیں. تو صاحب بھائی اس میں بڑی گہرائی میں جانے کے بجائے سرسری طور پر، جیسے صاحب بھائی اس سے پہلے بھی سنایا کرتے تھے کہ ہر دن ہم لوگ ماشاءاللہ ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو بہت آسان ہے، اس کو آپ کثرت سے پڑھیں. دوسرے نمبر پر فرض نماز کے بعد مسلمان عام طور سے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے اس میں بہت بڑا سہارا اور ذریعہ ہے. تیسرے نمبر پر سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتیں آمن الرسول سے لے کر سورۃ البقرہ جو ختم ہوتی ہے تقریباً میرے خیال سے صاحب 7-8 لائنیں ہوتی ہیں، تو یہ ہے. اس کے بعد جو ہے قرآن مجید کے آخری 3 سورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، ان کو کثرت سے آپ پڑھا کریں تو انشاءاللہ امید ہے کہ جس بات کا اندیشہ آپ محسوس کر رہے ہیں وہ اندیشہ انشاءاللہ ختم ہو جائے. اور ہم اس بات کو بھی یاد کریں گے جب پیارے نبی کے خلاف جو ہے مدینہ منورہ میں کچھ دشمنوں نے ایسی حرکت کی تھی تو اس کا توڑ آپ نے کیا. اس کا توڑ جو ہے سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے ان دونوں کی تلاوت کے ذریعے جو ہے جادو کا توڑ آپ نے کیا. اس کے بعد ہر رات میں جب آپ سو جاتے تو آپ بستر پہ جب جاتے تو آخری تینوں قل جو ہے وہ پڑھتے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر اپنے جسم پر آپ مسح کر کے سو جاتے. تو ان تمام اسباب کو آپ اپنائیں اور کوشش یہ کریں کہ زیادہ آپ اپنے گھر میں باوضو رہیں. جب بھی گھر سے باہر جاتے ہوں باوضو رہیں، نماز با جماعت کی پابندی کریں. گھر میں خواتین بھی نماز کی پابندی کرتی رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے گھر میں آپ جب کبھی موقع ملے تو نفل نمازیں وغیرہ پڑھتے رہیں، قرآن کی تلاوت وغیرہ جاری رکھیں. اس طرح آپ اپنے آپ کو یہ جو اندیشے ہیں ان سے بچا سکتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا ایک چھوٹی سی بات یہ بھی اگر بتا دی جائے کہ یہ جو جن اور اس طرح کی جو چیزیں جو نقصان پہنچاتی ہیں یہ بالعموم ٹوائلٹ وغیرہ میں ہوتی ہیں، تو ٹوائلٹ جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا بتائی ہے اس کا اہتمام کبھی نہ بھولیں. اس سے آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو تنگ نہیں کر پائیں گے. جس سے بھائی آپ نے جو بات پیش کی اس میں 2-3 راز ہیں، بڑی حکمت کی باتیں ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بندہ واش روم میں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے جاتا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث، اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ واش روم میں جا کر
اس کے جسم پہ جب کپڑے نہیں ہوتے لیکن اللہ کی طرف سے اس کے جسم پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ جن شیطان اس کو نہ دیکھیں. اور دوسری بات اگر کوئی بندہ دعا پڑھے بغیر چلا جائے اور واش روم میں دوسری مخلوقات وغیرہ ہوں ان کے اوپر اگر نجاست گرتی ہے تو پھر وہ اس انسان سے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے اس کو تکلیف دینے کے لیے پھر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. لیکن جب یہ دعا پڑھ کر کوئی بندہ جاتا ہے تو جو دوسری جو مخلوقات ہیں وہاں سے ہٹ جاتی ہیں یہاں تک کہ آپ وہاں سے واش روم سے جو بھی آپ کی حاجت ہے پوری کر کے نہ نکل جاتے تو پھر وہاں پہ وہ نہیں رہتے. اس طرح یہ جو صاحب نے دعا کا ذکر کیا یہ دعا بڑی قیمتی بڑی اہم ہے جس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں. اور بچے اگر نہ پڑھ سکتے ہو تو ہم لوگ بچے وہاں جانے سے پہلے دعا پڑھ کے بچوں کو اندر بھیجیں. جب ماں وغیرہ بچوں کو اندر لے جا کے دھلاتی ہے صفائی کرتی ہے تو یہ دعا پڑھ کے اندر جا کے جو ہے رفع حاجت سے فارغ ہو کر باہر آ جائیں اور باہر آ کے غفران خواہ کی دعا پڑھ کے بھی ثواب حاصل کریں. جی صاحب بھائی مولانا اگر لگے ہاتھوں دعا بھی بتا دیں تو اچھا ہے نا. جی صاحب بھائی ابھی میں نے ذکر کیا جی فارغ ہونے کے بعد باہر آنے کی جو دعا ہوتی ہے اس کا جو ہم نے ذکر کیا غفران کا دعا پڑھی جاتی ہے. جی صاحب بھائی لیکن پہلے داخل ہوتے ہوئے میں نے دعا نہیں بتائی تھی, میں نے صرف ذکر کیا تھا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کی زبان سے آ جائے بسم اللہ. جی صاحب یعنی جو داخل ہونے سے پہلے جی صاحب بھائی تو اس کے بارے میں حدیث میں ملتی ہے. ایک تو ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا پڑھنا جو ہے مسنون مستحب ہے جس کے ذریعے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی انشاءاللہ. جزاک اللہ.